الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی تربیت کرنے کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی زبردست اور خوبصورت انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی دلائل کے ذریعے سے کوئی بات سمجھایا کرتے تھے، کبھی فضائل کے ذریعے سے انہیں بات سمجھایا کرتے تھے، کبھی ایگزامپلز دیکھ کے ایگزامپلز جو ہے وہ بتا کے ان کے ذریعے سے بات سمجھایا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ نصیحت کر کے جو ہے وہ بات سمجھایا کرتے تھے۔ اور ایک اور بڑی زبردست چیز جو ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی تربیت کرتے تھے یا کسی بھی صحابی کو نصیحت کرتے تھے تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ فائدہ مند بات اور بڑی ریلیونٹ اور اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرتے تھے، اور ایسی بات بتاتے تھے جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکیں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکیں۔ اور ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر صحابی کے مزاج کے اعتبار سے اور اس کے اندر اگر کوئی لیکنگ ہے تو اس اعتبار سے ہمیشہ آپ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ صحابہ جو تھے وہ اسلام میں آنے سے پہلے ایک بالکل ڈیفرنٹ کلچر سے آ رہے تھے۔ ان کا رہنے سہنے کا انداز وہی تھا جو اس وقت وہاں کے معاشرے میں جو بھی رہنے سہنے کا طریقہ تھا، وہاں کا جو کلچر تھا، وہاں کے جو عقائد تھے، وہ اکثریت صحابہ انہی کو فالو کر رہے تھے۔ تو جو ایک پرسنالٹی کی جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی کہ اسلام سے پہلے والے عقائد اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اور پھر اسلام میں آنے کے بعد اپنے عقائد کی اصلاح اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا پتہ ہوتا تھا کہ کون انسان اس وقت کس سچویشن سے گزر رہا ہے، اور ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو نیگیٹو یا جو لیکنگز ہوتی تھیں اس کے اعتبار سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور مقصد پیچھے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجات کو پہنچ سکیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر صحابی کو، ہمیں جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ صحابہ آ کے جب ڈیفرنٹ بات پوچھتے تھے تو آپ کئی دفعہ مختلف صحابہ کو اسی سچویشن میں مختلف قسم کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز ہمیں بھی بحیثیت لیڈر یا مینٹور یا کاؤنسلر کے طور کے اوپر یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی سچویشن مختلف ہوتی ہے، اس کے سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں، اس کو نصیحت جو کی جاتی ہے وہ نصیحت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور آپ کے پاس وہ آئے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ سے پڑھتا ہے، تو آپ اس کو نماز کی نصیحت نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں استقامت عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں اور قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اگر کوئی اور شخص آئے جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ نصیحت کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس انسان کے اندر جو اخلاقی کمزوری ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو نصیحت کیا کی جائے گی؟ اس کو نماز کی نہیں، قرآن پڑھنے کی نہیں، بلکہ کیا بتایا جائے کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف اوقات میں جو نصیحتیں کی تو وہ ہمارے لیے ایک رحمت کے طور کے اوپر کیا ہوا کہ ان تمام نصیحتوں کا ایک مجموعہ جو تھا وہ احادیث کی شکل میں ہمارے تک پہنچا، اور اب ہم سب کے لیے اس سے رہنمائی لینے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی انہی نصیحتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک اچھے اور اعلیٰ انسان اور مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ ایک مسلمانوں میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ دین صرف عبادات کا نام ہے۔
اسی لیے آج اگر ہم دیکھیں تو ہم عبادت کے اعتبار سے بہت سارے مسلمان پھر بھی آپ کو کسی نہ کسی درجے میں نمازیں پڑھتے ہوئے اور روزے رکھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو معاملات والا پہلو ہے کہ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ ہم اسلام سے نہیں لیتے، اور مسلمانوں نے چونکہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان پرنسپلز کو چھوڑ دیا جو کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ ہم نے چونکہ نہیں لیے، اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشرتی برائیاں ہیں یا اخلاقی برائیاں وہ اتنی زیادہ ہیں کیونکہ ان ایریاز کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا، اور کیا ہوا کہ ہم جو نمازی تو ہمارے پاس پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں آ گئے، لیکن اچھے اخلاق والے، اچھے معاملات والے، وہ اصول جو کہ کسی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ضروری تھے وہ چونکہ نہیں ہوئے، تو معاشرے کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہماری جو سوشل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج جس حدیث کے بارے میں بات کریں گے، اس حدیث جو ایک مکمل حدیث ہے اس میں سے ایک حصہ لیا ہے جس کے اندر 6 اصول جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جس کے ذریعے سے کوئی انسان جو ہے وہ جب ہم اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہتری آئے گی، ہمارے فیملی سسٹم میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے آفس کے اندر بھی بہتری آئے گی، اور ان 6 میں سے 4 جو ہیں وہ تو معاشرے کے اعتبار سے ہیں، اور آخری 2 وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے ایمان اور اللہ سے تعلق سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ان 6 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا۔ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی سلسلہ صحیحہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ عقبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عقبہ، اس آدمی سے صلہ رحمی سے پیش آیا کرو جو تم سے قطع رحمی کرتا ہے، اور اس آدمی کو دیا کرو جو تجھے محروم رکھتا ہے، اور اس کو معاف کر دیا کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد عقبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، اور جب میں واپس آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوبارہ فرمایا کہ اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ 6 خوبصورت زبردست اصول اور صفات کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے اندر ان کو ڈیولپ کر لیں تو اس کے ذریعے سے ان صفات کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر آئے گی، ہمارے آفیسز کے اندر خیر آئے گی، یونیورسٹیز کے اندر خیر آئے گی، اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنے گی۔ پہلا اصول کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کرو چاہے وہ تم سے قطع رحمی کریں۔ صلہ رحمی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان والے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں، جب بھی ہم اپنی فیملی کے اندر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں۔ ایک سچویشن تو ہوتی ہے جو آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ بھی اپنے فیملی میں کوئی ایسے فیملی ممبرز ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہیں، وہ آپ بھی ان کو کال کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کال کرتے ہیں، آپ ان کی طرف جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک چیز چل رہی ہے۔ یہ ہونا بھی یہی چاہیے، دیٹ از این آئیڈیل سچویشن۔ لیکن یہاں پہ جو اصول دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے کہ جب تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تو تم نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے جس میں ہم میں سے اکثریت کیا ہوتا ہے اس میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم نے یہ اصول سیکھے ہوئے نہیں دین سے، تو ہماری ایک ڈیفالٹ انڈرسٹینڈنگ یا ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہم اگر اچھا کریں تو لوگ بھی ہم سے اچھا کریں، یا اگر لوگ ہم سے اچھا کریں گے تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، تمہارا خیال نہیں کر رہے،
تمہارے حقوق نہیں دے رہے، تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہے، تب بھی تم نے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے یہ اتنی زبردست صفت ہے کہ اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور اس کے آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فائدے کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دو بڑے ایڈوانٹیجز اس دنیا میں اس حدیث سے پتہ لگتے ہیں۔ کیا؟ کہ جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کے ذریعے سے اس شخص کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے مال میں اس کو کشادگی دے دے گا۔ جب آپ اپنے خاندان والوں پہ خرچ کریں گے، ان سے اچھا تعلق رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی آپ کو بینیفٹ دے گا۔ اور آج جو اکثریت انسانوں کے جس چیز کے لیے پریشان ہیں وہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی۔ میرے پاس جو میسیج آتے ہیں ان میں سے میجورٹی میسیجز جو ہیں وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے رزق میں بڑی تنگی ہے جی، ہمارے رزق کے اندر کشادگی کے لیے کیا کریں؟ تو اتنا بڑا اصول ہمیں بتا دیا گیا کہ تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی عطا کر دے گا۔ تو دنیاوی فائدے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آخرت کا بہت بڑا فائدہ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کیا کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان اعمال پہ عمل پیرا ہو جائے گا تو تو جنت میں داخل ہوگا۔ آج جنت کی خواہش تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، اور خواہش نہیں بلکہ ہم تو اپنی ذات میں خود ہی گارنٹی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم چونکہ مسلمان ہیں، چاہے ہم کوئی نیک اعمال کریں یا نہ کریں، چاہے دین کو فالو کریں یا نہ کریں، چاہے اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ کریں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم نے تو سیدھا جانا ہی جنت میں ہے۔ اگر بغیر اعمال کے جنت مل سکتی تو پھر تو یہ سارے کا سارا دین جو ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس آیا، یہ ساری باتیں تو پھر irrelevant ہو جاتی ہیں۔ جنت جو ہے وہ صرف خواہش سے نہیں ملے گی۔ اور یہاں پہ بھی حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کسی نان مسلم کو یہ نصیحت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے کہ تو اللہ کی عبادت کیا ایسے کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہی ہوگا نا کوئی۔ نماز کا حکم مسلمان کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کا حکم مسلمان کو دیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو نان مسلم کو تو نہیں بتائی جائیں گی۔ جو اسلام میں ہے ہی نہیں، جو مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس کو تو پہلے مسلمان کیا جائے گا، اس کو تو اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ بھئی آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ کے رسول مان لیں، تو یہ تو اسلام کی دعوت دی جائے گی اس کو۔ لیکن یہ باتیں جو اعمال کرنے والے ہیں یہ کس کو بتائے جا رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو بتایا جا رہے ہیں کہ تو یہ اعمال کر لے تو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں میں بار بار اس چیز کو ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کانسیپٹس کے اندر ایک کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ صرف خواہشات کے ذریعے جنت نہیں ملنے والی، ہمیں ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں جو انسان جنت میں داخل ہوں گے، اور آبویسلی جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں شامل حال ہوگی تو تبھی جو ہے وہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو صلہ رحمی کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ تو پہلا اصول ہمیں کیا پتہ لگا کہ اگر قطع رحمی کریں تمہارے ساتھ تمہارے خاندان والے تو تم نے ان کے جواب میں قطع رحمی نہیں کرنی، ان سے تعلق نہیں توڑنا، بلکہ ان کے جواب میں تم نے پھر بھی صلہ رحمی ہی کرنی ہے۔
دوسرا اصول کیا فرمایا کہ تو اس کو دے جو تجھے محروم رکھے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہی دو سینیریوز ہیں. پہلی سچویشن، کوئی بھی دوست ہے، کوئی خاندان والا ہے، کوئی نیبرز میں سے ہے، کوئی آفس کا کولیگ ہے، یونیورسٹی کے اندر کلاس فیلو ہے، کوئی بھی ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں جب دونوں طرف سے ایک چیز چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریلیشن شپ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. پرابلمز اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ایک طرف کا بندہ کر رہا ہو اور دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو پھر اصل امتحان شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اس سچویشن کے بارے میں اصول بتایا جا رہا ہے. کیا ہے کہ تو اس کو بھی عطا کر جو تجھے محروم رکھے. تو مشکل میں تھا اور تمہیں کسی کی مدد، کوئی اور آپ شخص تھا مشکل میں تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی. لیکن جب آپ مشکل میں تو اس نے آپ کی مدد نہیں کی. اب اندر کیا فیلنگ ہوگی کہ کس قسم کا انسان ہے یہ؟ اتنی مشکل میں تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے پتہ نہیں کہاں سے ارینج کر کے اس کو پیسے دیے تاکہ اس کی مشکل آسان ہو، اور آج مجھے مشکل ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے اس کو مالی وسعت بھی دے دی ہے، لیکن یہ میری مدد نہیں کر رہا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی دفعہ اگر اس سے مشکل آئے گی نا، تو پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں نے بھی اب اس کی مدد نہیں کرنی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم لوگ نارملی لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی اس وقت کرتے ہیں، کسی کو اس وقت عطا کرتے ہیں کہ جب دوسرا بندہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ کر رہا ہو. یہاں پہ اصول کیا دیا جا رہا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی چاہے اچھائی نہیں بھی کرے تب بھی تم نے اچھائی کرنی ہے. تمہارے حقوق اگر کوئی ادا نہیں بھی کر رہا، تم نے اپنے حقوق اس کے جو تمہارے اوپر جو حقوق ہیں، وہ فرائض ہیں، تم نے وہ ادا کرنے ہیں. تمہاری مالی مدد کسی نے نہیں کی تب بھی تم نے اس کی مدد کرنی ہے. تمہیں مشکل میں کسی نے نہیں پوچھا تب بھی وہ مشکل میں ہوگا، تم نے اس کو عطا کرنا ہے. یہ وہ زبردست اصول ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو لے کے کیری کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خیر پھیلنا شروع ہو جائے گی. عین ممکن ہے کہ شروع کے اندر آپ کرنا شروع کریں اور آپ کو بڑی فرسٹریشن ہوگی کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں ہی کرتا رہتا ہوں، میں ہی کرتی رہتی ہوں اس کے ساتھ، کبھی تو وہ مڑ کے کر لے. فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی لائف میں ایک چیز بناؤ، ون وے اپروچ کر لو. مجھے بس ہر حال میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہی کرنی ہے. کوئی میرے ساتھ اچھائی کرے یا نہ کرے، میں نے اچھائی کرنی ہے. کوئی مجھے دے یا نہ دے، میں نے پھر بھی دینا ہے. کوئی مجھے پوچھے یا نہ پوچھے، میں نے پوچھنا ہے. آپ جب یہ ون وے اپروچ رکھیں گے، واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے باقی جگہوں سے خیر کے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ضروری نہیں کہ آپ کو وہیں سے اللہ عطا کرے جہاں پہ آپ کر رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ آپ کو اللہ کہیں اور جگہ سے ایسے عطا کر دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یا اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں اتنی ساری اور نعمتیں دے دے گا جو آپ کے اس ایک عمل کی وجہ سے آپ کو ملی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے نیک عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اور جو انسان اللہ کی خاطر اپنے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی اذیت پہ صبر کرتا رہتا ہے، لوگوں کو کی طرف ایک ون وے اپروچ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہتا ہے، مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا بھلائی کا معاملہ کرتا رہتا ہے. تو کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اگر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ ہمارے اس عمل کے نتیجے میں لوگوں سے ہمیں چاہے کچھ ملے نہ ملے، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. اور جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو دوسرا اصول کیا ہے کہ اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کر رہا ہے. تیسری چیز کیا فرمائی کہ اسے معاف کر جو تجھ پہ ظلم کرے. ایک اور امتحان آ گیا جہاں پہ آ کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کب تک میں سہوں، کب تک برداشت کروں، کب تک ظلم سہتا رہوں، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں اس چیز کو تو میں ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا، میں یہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں تو اس کی شکل مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتی،
میں تو اس کو اپنے جنازے پہ نہیں آنے دوں گا، میں سب کو کہہ دوں گا یا کہہ دوں گی کہ میرے جنازے پہ یہ نہیں ہے، میں نہیں معاف کر سکتا۔ یہ وہ ہماری سوچ اور اپروچ بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہوئی ہے تو اب اس کے بدلے میں نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ معاف کر اسے۔ یہاں پہ اور ایک اور چیز بڑی زبردست کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو معاف کر جس نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی ہو، بلکہ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، جو تجھ پہ ظلم کرے۔ ظلم جو ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ زیادتی کی بڑی ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی برائیاں، کسی نے آپ کو زبان کے ذریعے سے بری بات کہہ دی تو انسان کو بری لگی، یہ بھی برائی ہے۔ اگر کسی انسان نے آپ کو دھوکہ دیا، کچھ پیسے آپ کے لے کے بھاگ گیا، یہ بھی آپ کے لیے ظاہر تکلیف دہ چیز ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ مستقل ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف فرما۔ یہ بھی بہت عظیمت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ جو محسنین ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا، ان کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ کون ہے جی محسنین؟ کہ جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی محسنین ہیں، اور صرف محسنین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی طرف سے آنے والی زیادتیاں اور جو ظلم ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بس تم ہر وقت دوسرے کے ظلم کے اندر پستے ہی چلے جاؤ۔ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ لائف میں کبھی ون آف انسیڈنٹ ہوا، کسی نے ظلم و زیادتی کر دی، یہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ اور ایک سچویشن ہوتی ہے کہ ایک ایسا ریلیشن شپ کے اندر ہے کہ ہر روز ہی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ظلم و زیادتی کے اندر ہر روز ہی پستے چلے جانا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس کے لیے پھر اصول ہمارے لیے مختلف ہوتے ہیں کہ انسان، دیکھیں ہمارا دین کوئی مطلب ہے کہ مفلسوں والی زندگی اور مجبوریوں والی زندگی گزارنے والا دین نہیں ہے۔ ہمیں جو اصول دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ون آف انسیڈنٹس کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے، لیکن اگر مستقل ظلم و زیادتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ چوتھا اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ بھی ایک اتنا اہم اصول ہے ہماری زندگی کا کہ اگر ہم دیکھیں تو چونکہ ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا، اس کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی وجہ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے فیملیز کے اندر، ہمارے آفیسز کے اندر، بزنس کے اندر، دکانوں میں اور بازاروں میں ایک ایسی شدت اور ایسی نفرت ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے استعمال کے بارے میں کبھی سیکھا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیا انداز استعمال کرنا ہے، کیا ٹون ہونی چاہیے، کیا ٹاپک ہونا چاہیے، کدھر بولنا جو ہے وہ درست ہے، کہاں پہ خاموش رہنا جو بہتر ہے، کس طرح کی بات کرنی، کس طرح کی بات نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی تھیں۔ اور ان سب چیزوں کا تعلق کیا ہے، زبان سے ہے۔ اور زبان سے پھیلنے والے جو شر ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہت زیادہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، فحش باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کی کانسٹنٹلی برائیاں کرتے رہنا، دوسروں کے اندر نیگیٹو باتیں کرتے رہنا دوسروں کے لیے، یہ کیا ہے، یہ سب زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں نا۔ اور زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی افیکٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں ان سب کی زندگیوں پہ بھی ان کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیں، کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا بات کرنی، کیا نہیں کرنی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا اور کم بولنا ایمان کی علامت ہے، جبکہ فحش گوئی اور بیجا بولتے چلے جانا نفاق کی علامت ہے۔
کبھی ہم نے اپنے ایمان کی فکر کی ہو تو ہمیں پتہ لگے نا کہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کی علامت ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو نفاق کی علامت ہیں۔ تو بے جا بولتے چلے جانا، فحش گوئی کرنا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور اصول ایک اور ہمیں کیا پتہ لگتا ہے حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل اگر ہم سیکھ لیں اور ہم اس کو کانسٹنٹلی اپنی زبان کو انڈر مانیٹرنگ رکھیں کہ اب جب میں بات کر رہا ہوں یہ کیا بات کر رہا ہوں، جب میں لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کیا بیٹھ کے بات کرتا ہوں، کیا میری زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، کیا میری زبان سے خیر کی بات ہوتی ہے، کیا میری زبان سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بات ہوتی ہے، کیا میں اپنی زبان سے جو بات کرتا ہوں اس سے میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مانیٹر کرنی چاہیے، اپنی زبان کو خود مانیٹر کرنا چاہیے۔ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں خیر کی بات کر رہا ہوں، کس وقت شر کے الفاظ ہیں، کون سی بات میرے دین کے لیے بہتر ہے، کون سی بات میری دنیا کے لیے بہتر ہے، کون سی بات میری آخرت کے لیے بہتر ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر خیر پھیل رہی ہے، میرے محلے میں خیر پھیل رہی ہے، لوگوں میں خیر پھیل رہی ہے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر اچھی باتیں زیادہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو بہتر کیا ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ اس زبان سے باتیں ہوتی ہیں اتنے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انسان غلطی کرے گا، اور جتنے غلطی کے چانسز ہوتے ہیں اتنی غلطیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گناہوں کے طور پہ لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو جو استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں ڈیفالٹ کیا ہے کہ اس کو قابو میں رکھا جائے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا میں خیر کی بات کر رہا ہوں یا شر کی بات کر رہا ہوں۔ پانچواں اصول کیا فرمایا کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے۔ یہ بھی ایک زبردست اصول ہے ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ باہر ہم نکلیں، اگین جو ضرورت کے تحت نکلنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بار بار میں اکثر لیکچر میں کلیئر کرتا ہوں کہ ضرورت کے تحت باہر نکلنا یہ تو ظاہر ہے نکلنا ہے، اپنی گروسری کے لیے جانا ہے، آفس کے لیے جانا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، اسکول کالج میں جانا ہے، ضرورت کے تحت نکلنا۔ غیر ضروری طور پہ نکلنا، فارغ بیٹھے ہیں تو چلو بھائی فلاں شاپنگ مال میں جا کے ذرا بیٹھ جاتے ہیں، چلو بھائی فلاں جگہ پہ ذرا ونڈو شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں، چلو فلاں پروموشن لگی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چلو وہاں پہ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہر وقت دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے نکلنا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے، کہ جب انسان باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، چیزوں کے اوپر نظر ڈالتی ہے۔ باہر نکلیں گے تو نظر جب چیزوں پہ ڈلے گی تو کیا ہوگا، جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر خواہشات جنم لیں گی۔ جب آپ کے اندر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے تو پھر کیا ہے کہ انسان ان خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس انسان کو اپنی آخرت کی جو اصل کامیابی ہے اس سے بہت دور لے جاتی ہے۔ تو یہ جو اصول ہوتے ہیں نا، یہ سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ کسی ایک عمل کی وجہ سے یا تو ہمارا ایمان بہتر ہو رہا ہوتا ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سارے اصول دیے گئے۔ کوئی بھی چیز ہمارے دین میں جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے ایک اصول کے طور کے اوپر کہ یہ کرو یہ نہ کرو، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ہر عمل کا کیا ہے کہ ہمارے ایمان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف فلسافیکل باتیں ہیں اور فلسفہ ہے اور سائیکالوجی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ہماری زندگی میں جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں سکھایا گیا کہ ان کے بارے میں احتیاط کی جائے۔ تو پانچواں اصول کیا ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلنا جو ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اس میں انسان کے ایمان کی بھی خیر ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ فتنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چھٹا اور آخری اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔
ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا. یہ چیز اللہ کو پسند بھی بہت ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے بڑے درجات ہیں. ایک حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اکیلے میں یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت کیا چھپی ہوئی ہے کہ جو انسان اللہ کو صرف سوچ کے رو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں، اس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہے، تبھی اس کو اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور جس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی عظمت ہے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی. یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا انسان کے ایمان کی علامت ہے اور اللہ کی عظمت کا احساس ہونے کی علامت ہے. اور پھر جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور احساس ہوگا وہ پھر اللہ کی اطاعت والے اعمال بھی کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کو یاد کر کے روئے یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. یعنی جس طرح دودھ تھنوں سے نکلنے کے بعد اب واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور اگین اس کے پیچھے وہ فلسفی اور وہ سائیکالوجی کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پیچھے چیز کیا ہے کہ جو انسان اللہ کو یاد کر کے روئے گا وہ پھر اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی ہوگا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے رونا یہ ایک کیٹیگری ہے. اور دوسری چیز کیا جو اس حدیث میں پتہ لگ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رونا. کہ انسان بیٹھے سوچے کہ میں نے کیا کیا غلطی کی ہے، یہ سوچے کہ اگر اس پہ میری پکڑ ہوگی تو میرا کیا ہوگا، یہ سوچے کہ اگر یہ والی غلطی معاف نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، توبہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک حقیقی ایمان والا کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی فکر مند رہتا ہے، وہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے، گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا تاکہ ہر حال میں میرے گناہ معاف ہو جائیں. اگر میں پہلے اس گناہ کو سوچ کے رویا تھا پھر یاد آیا میں پھر روؤں گا. اللہ کو یہ دکھانا کہ یا اللہ میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں نے پہلے جب توبہ کی تھی تو نے معاف کر دیا ہے، لیکن مجھے پھر اپنے اس گناہ کے اور اس غلطی کا احساس ہوا ہے، میں پھر تیرے سامنے رو رہا ہوں کہ اگر پہلے معاف نہیں ہوا تو اب تو اسے معاف کر دے. وہ مستقل فکر میں رہتا ہے ایمان والا کہ میں ہر طریقے سے یہ میک شور کر دوں کہ میرے گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رونا یہ بھی کیا ہے کہ انسان کے ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 6 اصول جو کہ ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور پہلے 4 اصول جو ہم نے بات کی کہ ان کا مین تعلق کیا ہے وہ اچھے معاشرے کے ساتھ ہے، فیملی سسٹمز جو بھی ہمارے سوشل سسٹمز ہیں ان کو بہتر کرنے کے ساتھ ہے، اور آخری 2 باتیں جو ہم نے بات کی وہ انسان کے اپنے انفرادی اعمال کے لیے ہے جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اصول ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.